اچھا حیران کن بات یہ ہے، بہت سے بچوں کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ جب معاملات ڈسکس ہوتے ہیں نا کہ یار آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تو جنت اور اس کے درمیان انشاءاللہ آگے چل کے اس بارے میں بھی بات ہو، تسبیح فاطمہ پڑھا کریں، یہ ملایا کریں. اچھا وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہم نے سنی ہوئی ہیں. علامہ صاحب حدیثیں معلوم ہیں، پتہ بھی ہے، لیکن عمل میں سستی ہے. یہ عمل کی سستی کیسے دور ہونی ہے؟ یہ کوئی مولوی یا عالم نہیں دور کر سکتا، یہ آپ نے خود دور کرنی ہے. کئی مرتبہ انسان بڑے بڑے لمبے وظیفے پوچھتا ہے، یہ تو ہر ضمنی طور پہ گزراہ تفنن بات آئی ہے. پتلا ہونے کا مجھے ایک بندہ کہتا ہے وظیفہ کیا ہے؟ پتلے ہونے کا وظیفہ کیا ہے؟ میں کہا پتلے ہونے کی ایک دعا ہے. کہتا کیا؟ میں کہا اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے پتلا کر دے. تو آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا. آج ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے، مگر اس ڈیجیٹل کے دور میں بھی اسلام کی آواز کو دبانے اور پیچھے دھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. مگر ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک پچھلے 7 سالوں سے تنہا کھڑا ہے اپنی مدد آپ کے تحت. سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز لیکچر جن کو اب تک 50 کروڑ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں. مگر یہ ابھی کافی نہیں ہے. ہمارا اگلا ہدف ایک انٹرنیشنل لیول کا اسلامی میڈیا ہاؤس، جہاں دن رات اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہو، جہاں ہر فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے. آپ کا تعاون کسی کی نجات کا ابدی ذریعہ بن سکتا ہے. نیچے دیے گئے بینک اکاؤنٹس میں ابھی ڈونیٹ کریں اور ہمارے اس عظیم مشن کا حصہ بنیں. کرنا تو آپ نے، کھانا تو آپ نے چھوڑنا ہے. یہ 2 جملے آپ نے پڑھنے ہیں تو سارے گناہ، بتائیے سمندر کے جاگ جتنے گناہ کسی بدبخت کے ہو سکتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج اللہ سے وعدہ کریں، اور میرے سے بھی کبھی کر لیا کریں، چلیں آپ کے ثواب میں بھی شامل ہو جاؤں. آپ آج سونے سے پہلے، اپنی زندگی میں سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر کے سوئیں. اس کا ایک فائدہ ایڈوانٹیج ہے، وہ میں آپ کو بھی آگے بتاتا ہوں. کیا؟ بعین یہی وظیفہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی بندہ مومن کی ٹریننگ اور تربیت بھی کی ہے کہ انسان کوئی چیز اپنے اوپر طاری کرے اور نیکی کا ماحول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے. دیکھیں سونے سے پہلے آپ نے پہلے وہ وظیفہ پڑھا اور پھر آپ نے یہ 2 جملے پڑھے، یا پہلے وہ پڑھ لیے بعد میں وہ پڑھ لیا. اس کے بعد آپ سو گئے. تو ایک تربیت آپ نے اپنے نفس کی کرنی ہے کہ جب بھی میں اٹھوں کیونکہ آپ حالت وضو میں سوئے ہوں گے، تو جب بھی آپ اٹھیں آپ بغیر ان وظیفوں کے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ایک ترتیب اور روٹین بنانی ہے تاکہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں. اب جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کے اندر وضو کے الفاظ نہیں ہیں. اس کے اندر الفاظ یہ ہیں جب انسان رات کو بیدار ہو تو یہی 2 جملے جو سونے سے پہلے پڑھے ہیں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بیداری کے وقت پڑھے. پہلے ہی آپ نے حدیث سنی کہ وضو کے وقت اٹھا اور دعا مانگی، وہ دعا اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتے. یہاں پہ یہ ہے، یہ 2 وظیفے پڑھے اور اس کے بعد ایک لفظ کہے کیا؟ اللہم اغفر لی. اور پھر اس کے بعد جو جی چاہے اس دعا کے ساتھ ملاتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور جو دعا کر رہا ہے وہ بھی قبول کر لے گا. نور اللہ نور ہو گیا کہ ایک وضو کے ساتھ بھی دعا قبول ہونی ہے، ایک ان 2 وظیفوں کے ساتھ خالی اللہم اغفر لی کہو گے تو سارے گناہ بھی معاف، اور جو اگلی حاجات جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اللہ میرا فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، آپ کی دعا قبول ہوگی. وجہ کیا؟ آپ سمجھتے ہیں وجہ کیا اس کی؟ ہاں، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، نفس سب سے زیادہ کنٹرول سے باہر نیند کے اندر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. اور جو بندہ خوش قسمت اٹھے اور جس نے اپنی نفس کی ٹریننگ اور تربیت یہ کر لی، اللہ کی قسم صرف 2 دن محنت کریں، اتنا آسان ہے، صرف 2 دن 3 دن محنت کریں کہ میں جب بھی اٹھوں گا یہ پڑھوں گا. ایک عجیب رحمت ہے اللہ کی، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کی منہ سے یہ وظیفے جاری ہو جائے گی. اور نفس کی اس حالت میں جب نیند میں انسان غافل ہوتا ہے، اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا نام لے اور اللہ کی تسبیحات بیان کرے اور اللہ کی تحلیلات اور اللہ کی حمد اور لا حول ولا قوت اور اللہ کی توحید کا اتنا عظیم الشان کلمہ پڑھے. وہ فرشتہ جو ساری رات انسان کے لیے متعین کیا گیا کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو جو اس کے ساتھ فرشتے لکھنے والے ہیں
وہ کیسے اعمال لے کے اللہ کی طرف جائیں گے کہ یہ بندہ تو ایک لمحے کے لیے بیدار ہوا تھا، اللہ تب بھی تیری ہی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اِنَّ نَاشِیَةَ اللَّیْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا۔ کیوں کہا اللہ نے؟ صرف تہجد کی اور رات کی نماز کے بارے میں کیوں آیا، باقیوں کے بارے میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس وقت نفس کی کفیات کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اور چند جملے بول لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ ساری کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔